إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. عزیزان گرامی قدر، ہم لوگ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حرمت کے 4 مہینے متعین فرمائے ہیں، محرم ان میں سے ایک ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ زمانے جاہلیت میں قریش اپنی تمام تر خرابیوں کے باوجود حرمت والے مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے. ان مہینوں میں قتل و غارت گری اور جنگ و جدال سے باز رہا کرتے تھے اور حرمت والے مہینوں کی تعظیم اہل قریش زمانے جاہلیت میں بھی کیا کرتے تھے. حاضرین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 ہیں. جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. حاضرین کرام، اگر ہم عاشورہ کے دن کی فضیلت کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قریش زمانے جاہلیت میں بھی عاشورہ کی تعظیم کیا کرتے تھے اور یہی وجہ ہے
कि वो लोग इस दिन में खाने काबा को नया गिलाफ डाला करते थे। चुनांचे उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, वकान यौमन तुसत्तरु फीहिल काबा, सही बुखारी की रवायत है, हदीस नंबर 1592 है कि इसी दिन खाने काबा को नया गिलाफ डाला जाता था। इसी तरह से ज़माने जाहिलियत में लोग आशूरा के दिन के रोज़े का एहतमाम भी किया करते थे। चुनांचे उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि इन्न कुरैशन कानत तसूम यौम आशूरा फिल जाहिलिया, मुत्तफ़क़ अलैह रवायत है कि ज़माने जाहिलियत में कुरैश आशूरा के दिन का रोज़ा रखा करते थे। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि काना आशूरा यसूमुहु अहलुल जाहिलिया फलम्मा नज़ल रमज़ान क़ाल मन शाअ सामहु व मन शाअ लम यसुमहु, कि अहले जाहिलियत ज़माने जाहिलियत में आशूरा के दिन के रोज़े का एहतमाम किया करते थे, लेकिन जब रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत नाज़िल हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अंदाज में बयान फरमा दिया कि अब ये रोज़े ज़रूरी नहीं है, यानी आशूरा का रोज़ा किसी भी इंसान पर अब ज़रूरी नहीं है। मन शाअ सामहु व मन शाअ लम यसुमहु, जिसकी मर्ज़ी चाहे और इस दिन का रोज़ा रखे और जिसकी मर्ज़ी इस दिन का रोज़ा न रखे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को भी आशूरा के रोज़े का हुक्म दिया था। चुनांचे उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, इन्न कुरैशन कानत तसूम यौम आशूरा फिल जाहिलिया सुम्मा अमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसियामिही, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस दिन के रोज़े का हुक्म दिया था। बल्कि बाज़ रवायतों में इस बात की सराहत भी मौजूद है कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसुमुहु, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यौम आशूरा का रोज़ा रखा करते थे और आपने सहाबा किराम को आशूरा के दिन का रोज़ा रखने का हुक्म दिया था। उस पर सहाबा किराम किस सख्ती से अमल पैरा हुए थे उसका अंदाज़ा आप उस हदीस से लगा सकते हैं जिसमें रुबैया इब्नते मुआविज़ बिन अफ़रा बयान करती हैं कि अरसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदात आशूरा इला कुरल अंसार लती हौलल मदीना मन कान अस्बह साइमन फलयुतिम सौमहु व मन कान अस्बह मुफ्तिरन फलयुतिम बक़ियत यौमिही फकुन्ना बअद ज़ालिका नसूमुहु व नुसव्विमु सिबियानना अस्सगार मिनहुम इंशाअल्लाह व नज़हबु इलल मस्जिद फनजअलु लहुमुल लुअबता मिनल इह्न फ़इज़ा बका अहदुहुम अला तआम आतैनाहा इय्याहु इंदल इफ्तार। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा की सुबह अंसार की बस्तियों की तरफ जो मदीना के इर्द गिर्द थी ये पैगाम भेजा, जिसने सुबह रोज़े की हालत में की है वह अपना रोज़ा पूरा करे और जिसने सुबह अफ्तार की हालत में की वह अपने दिन के बाकी हिस्से का रोज़ा पूरा करे। उसके बाद हम खुद रोज़ा रखते और अल्लाह चाहता तो अपने छोटे बच्चों को भी रोज़ा रखवाते थे। यह हमारे लिए हमें इस जगह पर गौर करना चाहिए कि सहाबा किराम अपने बच्चों को किस तरह से रोज़े की तरबियत देते थे, रोज़े की तदरीब किया करते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ों को कहा कि रोज़ा रखो और ये सहाबिया बयान करती हैं कि हम अपने छोटे बच्चों को भी उस दिन रोज़ा रखवाते थे और उन्हें अपने हमरा मस्जिद ले जाया करते थे। और यही नहीं बल्कि ऊन का खिलौना बना लेते थे और जब वो बच्चे भूख की शिद्दत की वजह से बिलबिलाते थे, रोते थे, तो उनका दिल बहलाने के लिए हम वो खिलौने दे दिया करते थे जिनसे वो खेला करते थे। सही मुस्लिम की रवायत है। इस हदीस से मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के रोज़े के ताल्लुक से सहाबा किराम को जो हुक्म दिया था, सहाबा किराम निहायत ही पाबंदी के साथ आशूरा के दिन का रोज़ा रखा करते थे। और सिर्फ सहाबा किराम रोज़ा ही नहीं रखते थे बल्कि अपने नन्हे नन्हे बच्चों को भी रोज़े का हुक्म दिया करते थे। हाज़रीन किराम, कहने का मतलब यह है कि आशूरा अहले जाहिलियत के यहाँ भी आशूरा की ताज़ीम होती थी
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعظیم کو برقرار رکھا ہے. اور زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کے دن لوگ جو روزہ رکھا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو برقرار رکھا ہے، اور صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اس دن کا روزہ رکھیں. ہجرت مدینہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ یہودی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے بتایا کہ اسی روز اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے فوج سے نجات دی تھی، اسی کی خوشی میں ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی رب تعالیٰ کے شکریہ کے طور پر روزہ رکھا تھا، اور ہم بھی آپ کی اقتداء میں روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے بیان فرمایا تھا کہ نحن احق بصومہ، کہ موسیٰ علیہ السلام اگر روزہ رکھے ہیں تو ہم ان کی اتباع کرنے کے زیادہ حقدار ہیں تمہارے مقابلے میں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وَإِذَا أُنَاسٌ مِّنَ الْيَهُودِ يُعَظِّمُونَ عَاشُورَىٰ وَيَصُومُونَهُ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحن أحق بصومه فأمر بصومه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، وہاں دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن کی تعظیم کیا کرتے تھے، اس دن روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عاشورہ کے روزے کے ہم زیادہ حقدار ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عاشورہ کے روزے کا حکم دیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متفق علیہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ وجدهم يصومون يوما یعنی عاشورہ فقالوا هذا يوم عظیم وهو يوم نجى الله فيه موسى واغرق آل فرعون فصام موسى شكرا لله فقال انا اولى بموسى منهم فصامه وامر بصيامه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مدینہ کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ لوگ ایک دن کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا کہ محمد یہ ایک بہت ہی فضیلت یافتہ دن ہے. اسی دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات بخشی تھی، نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو شکست دے دیا تھا، یا یہ کہ ڈبو دیا تھا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے شکریہ میں اس دن کا روزہ رکھا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے بیان فرمایا تھا کہ میں تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی زیادہ حقدار ہوں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا، اور مسلمانوں کو بھی اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیا. اس سے کیا معلوم چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کا اہتمام کیا. معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ھذا یوم عاشورہ ولم یکتب علیکم صیامہ وانا صائم فمن شاء فلیصم ومن شاء فلیفطر، کہ یہ آج عاشورہ کا دن ہے، اس کا روزہ تمہارے اوپر فرض نہیں ہے لیکن میں روزے سے ہوں، جس کی مرضی ہو وہ روزہ رکھے اور جو چاہے وہ روزہ چھوڑ دے. متفق علیہ روایت ہے. اس میں بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے اور ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ حدیث ہجرت مدینہ کے بعد ہی کا ہے. یہ حدیث ہجرت مدینہ کے بعد کا ہے. جب آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے اور عاشورہ کے تعلق سے احادیث کو کھنگالیں گے تو آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہوگا کہ یہود اس دن کے روزے کا صرف اہتمام نہیں کیا کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ یہودی صرف اس دن روزہ رکھتے ہو، نہیں، بلکہ یہود اس روز
ईद के तौर पर मनाया करते थे, इस दिन त्योहार मनाया करते थे। जैसा कि अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1131 है कि कान अहलु खैबर यसूमून यौम आशूरा यत्तखिज़ूनहु ईदा, रोजा भी रखते थे और बतौर ईद भी आशूरा के दिन को मनाया करते थे। और उस दिन उनकी हालत क्या होती थी? यलबसून निसाअहुम फी हुलियहुम व शारतहुम, जितने भी उनके ज़ेवरात, उनके ख़वातीन के ज़ेवरात होते थे, उम्दा लिबासें होती थी, वो सब वो पहना करते थे। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़सूमूहु अंतुम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद समझने की नफ़ी की और अलबत्ता इस दिन के रोज़ा रखने की इजाज़त फरमाई। जब कुछ लोगों की तरफ से इश्काल आया कि इस दिन की अहले किताब के यहाँ ताज़ीम होती है, तो हम इस दिन रोज़ा रखकर उनका साथ क्यों दें? यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखेंगे और आपके फरमुदात का जायज़ा लेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर चीज़ों में जो कि मुसलमानों और यहूदियों या अहले किताब के दरमियान मुश्तरक हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़ायद के अलावा या ये कि तौहीद के अलावा बाकी चीज़ों में यहूद व नसारा की मुखालफत का हुक्म दिया है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग अपनी जूतियों में नमाज़ पढ़ा करो और यहूद व नसारा की मुखालफत करो, क्योंकि वो अपनी जूतियों में नमाज नहीं पढ़ा करते थे। इसके अलावा बहुत सारे अहकामात ऐसे हैं जिन अहकामात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद व नसारा की मुखालफत का हुक्म दिया है। तो इसी ताल्लुक़ से कुछ लोगों ने ये इश्काल पेश किया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके से कहा था कि अगर मैं आइंदा ज़िंदा रहा, अगले साल ज़िंदा रहा या ज़िंदगी वफ़ा की, तो मैं 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखूँगा। हदीस में है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि ही नसाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम आशूरा व अमर बिसियामिही क़ालू या रसूलल्लाह इन्नहु यौमुन तुअज़्ज़िमुहुल यहूद वन नसारा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इज़ा कानुल आमुल मुक़बिल इंशाअल्लाह सुम्नल यौम अत्तासिअ क़ाल फ़लम यातिल आमुल मुक़बिल हत्ता तुवफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही मुस्लिम की रवायत है कि जब लोगों ने इस ताल्लुक़ से इश्काल पेश किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंशाअल्लाह अगर मैं ज़िंदा रहा तो आइंदा साल 9वीं मुहर्रम का भी, यानी 10वें मुहर्रम के साथ साथ 9वीं मुहर्रम का भी रोज़ा रखूँगा। लेकिन आपकी ज़िंदगी ने वफ़ा नहीं की और अगले साल मुहर्रम के आने से पहले ही आप इस दुनिया से रुखसत फरमा गए, इस दुनिया को खैराबाद कह गए। चुनांचे चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ का इरादा किया था, अज़्म किया था, इसी वजह से बेहतर यह है कि इंसान आशूरा के दिन का जब रोज़ा रखे तो उसके साथ 9वें मुहर्रम का भी रोज़ा रखे, मुहर्रम की 9वीं तारीख का भी रोज़ा रखे, क्योंकि इस सूरत में अहले किताब की मुखालफत हो जाती है। अहले किताब 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं और हम 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी मुवाफ़क़त हो रही है, तो उनकी मुखालफत में हम 9वीं मुहर्रम का भी रोज़ा रख लेंगे। और इस तरह से इंशाअल्लाह हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़्म और इरादे पर अमल करने की वजह से इंदल्लाह माजूर होंगे। यह तो रही बातें हैं कि ज़माने जाहिलियत में भी कुरैश के लोग आशूरा के दिन की ताज़ीम किया करते थे, उसमें खाने काबा का ग़िलाफ़ बदला करते थे, आशूरा के दिन के रोज़े का एहतमाम किया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले कुरैश के इस अमल को बाकी रखा और मक्की ज़िंदगी में भी आपने इस दिन का रोज़ा रखा और इसी तरह से सहाबा इकराम को हुक्म दिया। जब आप मदीना पहुँचे, मदीना में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन का रोज़ा रखा, सहाबा इकराम को आशूरा के दिन का रोज़ा रखने का हुक्म दिया। लेकिन जब रमज़ान की फ़र्ज़ियत हो गई, रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत नाजिल हो गई, उस मौके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अख्तियार दिया
کہ جو شخص چاہے اس کا روزہ رکھے، عاشورہ کا روزہ رکھے، اور جو شخص چاہے اس دن کا روزہ نہ رکھے، جیسا کہ متعدد حدیثوں میں اس تعلق سے وارد ہے کہ فلما فرض اللہ رمضان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شاء ان یصومہ فلیصمہ ومن شاء ان یترکہ فلیترکہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چاہے اب عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے وہ چھوڑ دے۔ اسی طرح سے اللہ کے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری حدیث میں بیان کرتی ہیں کہ فلما نزل رمضان کان رمضان الفریضہ وترک عاشورہ فکان من شاء صامہ ومن شاء لم یصمہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں تو اس کا کیا ثواب ہے؟ کیا حدیثوں میں بالضبط کسی ثواب کی تحدید ہے یا کوئی ایسی حدیث وارد ہے جس میں عاشورہ کے روزے کی فضیلت موجود ہو؟ تو جی ہاں، اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ انی احتسب صیام یوم عاشورہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے روزے کے بدلے اللہ رب العزت سال گزشتہ کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم عرفہ فقال کفارۃ سنتین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کفارۃ سنہ، اس سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ فقال یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ قال وسئل عن صوم یوم عاشورہ فقال یکفر السنہ الماضیہ۔ ان تمام حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، 10ویں محرم کے روزے کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس روزے کے بدلے اس کے سال گزشتہ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور یہ بہت بڑی نیکی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ انسان 1 سال میں جتنی بھی چھوٹی چھوٹی یا صغیرہ گناہ کیے ہوں، اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ حاضرین کرام، یہ باتیں ہوئیں اس دن کے روزے کے تعلق سے، لیکن اس دن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان 10ویں محرم کو یا عاشورہ کو کسی اور وجہ سے بھی یاد کرتے ہیں، جبکہ میں نے ذکر کیا اور آپ لوگوں کے سامنے واضح کیا کہ اسلام کی آمد سے پہلے اہل جاہلیت بھی اس دن کی تعظیم کیا کرتے تھے، اس دن کی تعظیم کیا کرتے تھے، اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس دن میں خانہ کعبہ کو نیا غلاف لگایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے روایتوں میں یہ بھی وارد ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعون کے لشکریوں سے اسی دن نجات بخشی تھی، اسی دن چھٹکارا عطا کیا تھا۔ فرعون کو اسی دن غرقاب کیا تھا، اس کے لشکر کو اسی دن دریا برد کیا تھا۔ لیکن بہت سارے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ 10ویں محرم کی تاریخ اس وجہ سے فضیلت یافتہ ہے یا تاریخ میں یہ جو مقام رکھتا ہے اس وجہ سے ہے کہ اس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا واقعہ پیش آیا۔ اس موقع سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل
اسلامی تاریخ کا ایک بدترین باب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے آپ کا تعلق تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اور جس بے دردی سے آپ کو قتل کیا گیا وہ اسلامی تاریخ کا بدترین باب ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں۔ اور ہم حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں، اہل بیت سے ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم اسے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اسی طرح سے انہیں دنیا کے دو پھول قرار دیا تھا۔ یہ تمام فضیلتیں اپنی جگہ، لیکن یہ بھی ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ جن کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیہم 18,000 خطوط لکھ کر کے اپنے ہاں آنے کی دعوت دی تھی، ان کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غداری کی تھی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے دھوکہ دیا تھا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ تاریخ کی کتابوں نے کہیں بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کیا ہے کہ کس طرح سے ان کے خیموں میں آگ لگ گئی، کس طرح سے ان کے خیموں میں آگ لگا کر کے وہ 18,000 خطوط جلا دیے گئے۔ اور پھر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کے سامنے یہ مطالبہ پیش کیا، دیکھا کہ اب یہ مکار لوگ اپنے لکھے ہوئے خطوط سے ہی مکر رہے ہیں، تو کس طرح سے یہ جب ان کے سامنے تین چیزیں پیش کی کہ مجھے یزید کے پاس چلے جانے دو، یا کسی اسلامی سرحد کے پاس چلے جانے دو جہاں جا کر کے میں قتال کروں، یا یہ کہ یہ جو باتیں پیش کی، یہ اس کو کس طرح سے ان لوگوں نے رد کر دیا اور کسی کو تسلیم نہیں کیا۔ اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلے تھے تو اجلے صحابہ اکرام جو اس وقت زندہ تھے، امام عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، بڑے بڑے صحابہ اکرام نے آ کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کی کوشش کی اور بتایا کہ آپ جس دھرتی پر، جس زمین پر جا رہے ہیں، وہاں کے لوگ بھروسے کے لائق نہیں ہیں۔ انہوں نے آپ کے والد محترم کو بھی قتل کیا ہے، آپ کے والد محترم کے ساتھ بھی غداری کی ہے، اور آپ اس جگہ تشریف لے جا رہے ہیں، ان کی باتوں میں آ کر کے اس مبارک شہر کو چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بھروسہ دلایا گیا تھا، اتنا بھروسہ دلایا گیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہرحال میں اس پوری تفصیل کو سے قطع نظر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ اسلام مکمل ہونے کے 60 سال بعد پیش آیا ہے، اور اس واقعے کو یہ کہنا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یا اس طرح کی باتیں کہنا یہ درست نہیں ہے، یا یہ سمجھنا کہ 10ویں محرم کو جو فضیلت حاصل ہے اس واقعے کی وجہ سے حاصل ہے، یا اس دن سینہ کوبی کرنا، یا یہ کہ نوحہ گیری کرنا، یا اس طرح سے ماتم منانا، بہرحال یہ اسلام میں درست نہیں ہے، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقعی تاریخ کا ایک کھنچکا داستان ہے۔ لیکن آپ سے پہلے بھی آپ دیکھیں گے کہ خلیفہ دوم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو نے کس انداز میں قتل کیا تھا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح سے احد کے میدان میں شہید کیا گیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ذو النورین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی دنوں تک گھر میں گھیر کر کے کھانا پانی سب کچھ بند کر دیا گیا، اور پھر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن کسی بھی واقعے میں
ہم کسی کی شہادت کے موقع پر ہم سینہ کو بھی نہیں کرتے ہیں، ہم نوحہ گیری نہیں کرتے ہیں، تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اس طرح سے تماشے کرنا، ڈھول پیٹنا، خوشی کا اظہار کرنا، بریانی بنانا، یہ سب کیا معنی رکھتا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں اور اس دن کے تعلق سے احادیث میں جو سنتیں منقول ہیں ان سنتوں پر عمل کریں اور بدعت و خرافات سے بچیں، بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ ان بدعت و خرافات کے ذریعے سے ہی شیطان ہمیں راہ راست سے پھیرتا ہے، ہمیں راہ راست سے برگشتہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں اس دن کی عظمت کو سمجھنے، اس دن کے تعلق سے بدعات سے بچنے کی توفیق ارزانی فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔